بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی کافۃ الناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ الذین ساروا على طریقته في الدعوة إلى سبیلہ والصبر على ذلك وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. محترم صدر اجلاس، علماء کرام، معزز حاضرین اور میرے پیارے بھائیوں، آج مارچ کی 12 تاریخ ہے اور دہلی کے اس مشہور رام لیلا میدان سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے 33ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں ہم سب شریک ہیں. میں اس کو 33ویں نہ کہہ کر صرف آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کہوں تو شاید اس کے نصب العین کو بہتر طریقہ سے یاد کر سکوں گا. سن 1906 میں اسی ہندوستان کے نامور اور مخلص اور مشہور علماء اہل حدیث نے ایک پلیٹ فارم بنایا تھا تاکہ مسلمانوں کو اور برادران وطن کو اور خصوصاً حاملین کتاب و سنت کے لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم عطا کریں جہاں سے وہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں. اس کا نام رکھا تھا آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، میں آپ کو اسی درس کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو اس مبارک تنظیم کا عین مقصد ہے. اگر آپ کے سینے میں دل ہے تو اس دل میں جذبہ پیدا کیجئے کہ ہم اللہ کے بندہ ہیں. اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور سارے جہان پر اور ہمارے دل پر اسی کی حکومت چلتی ہے. جو اس کو جانتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نہیں جانتا اس کو جانانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے. تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ہم سب کا رب اللہ ہے. اس بھائی کے رشتے میں کوئی حد اور کوئی سرحد نہیں ہوتی. اس لیے مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ہو ہمارے بھائی ہیں اور ان کی خوشی اور غم میں ہم ان کے شریک ہوتے ہیں. ہمارے وہ بھائی جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ ہم پر غداری کا الزام لگاتے ہیں. ان کا الزام غلط ہے، ناسمجھی کی وجہ سے وہ ایسا کہہ دیتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو، ظاہر و باطن میں اس سے ڈرو. دنیا کی کوئی طاقت تم کو ڈرا نہیں سکتی، لیکن اگر اللہ سے، اپنے خالق سے ہی اب رشتہ کاٹ لو گے تو کون سا آسمان ہے جو تم کو پناہ دے سکتا ہے اور کون سی زمین تم کو جگہ دے سکتی ہے؟ اس پر بھی کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بينهم لتعلموا ان الله على كل شيء قدير
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو اور اس جیسی زمین کو پیدا کیا، ان آسمانوں اور زمین میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ تم سب جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم میں گھیر رکھا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جس طرح ایک مسلمان اپنے بھائی کو نہیں بھول سکتا، اسی طرح وہ اپنے پیارے ملک کو نہیں بھول سکتا۔ یہ ہماری مادر بھومی ہے، اس معنی میں کہ ہم اس زمین پر پیدا ہوئے ہیں، اور اس کی رکھوالی، اس کی حفاظت اور اس کی ترقی ہماری ذمہ داری اور ہمارا فرض ہے۔ لیکن ہم بندہ اللہ کے ہیں، اور تمام انسان اللہ کے بندہ ہیں۔ اگر کوئی ہمارے اللہ سے تعلق کو کاٹنا چاہے تو مسلمان اس رشتہ کو نہیں کاٹ سکتا، اور کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بندے ماترم نہیں بن سکتے۔ ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کے بندہ ہیں۔ آج مسلمان پر نئے نئے طریقہ سے حملہ کیا جا رہا ہے، جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں، فرضی مقدموں میں پھنسایا جاتا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ نفرت کی اس دیوار کو توڑنا ہوگا، ملک کے ہر باشندہ کو اس کا حق دینا ہوگا۔ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی ہی ملک میں بدامنی کو جنم دیتی ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے امن کی ضرورت ہے، شانتی کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارا اپنی حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ ایک عظیم ملک کے لیے ایک کشادہ دل کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں طرح طرح کی بولیاں بولنے والے ہیں، اور اس سے گلشن کی رونق ہے۔ اسی سے ہمارے ملک نے ترقی کی ہے، اور ہم سب مل کر ہی اس کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ محترم حضرات، آج جس موضوع کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہے انسانیت کے فروغ اور پرامن معاشرہ کی تشکیل میں ائمہ اور خطبہ کا کردار اور ان کے حقوق۔ یہ ایک اہم موضوع اور وقت کی ضرورت ہے۔ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ اس موضوع کو رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ائمہ و خطبہ کے کردار پر ائمہ و خطبہ خود غور کرنے کے لیے بیٹھے، یہ عجیب بات ہے، اور یہی اصل وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ طرح طرح کی معاشرتی بیماریاں، عقائد کی خرابی، معاملات میں بگاڑ اور ایک دوسرے سے دوری۔ جب یہ تمام بیماریاں ناسور بن جائیں تو اصلاح کا راستہ کیا ہو سکتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، عقل مندانہ اشارہ کافی ہے۔ اسلام نے ایک اچھا نظام حیات دیا ہے، مل جل کر رہنے کے لیے اجتماعیت کی تعلیم دی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا ہے، اطاعت امیر کا حکم دیا ہے، اور جمعہ کے دن مسجد میں حاضری اور خطبہ کے سننے کے لیے اپنے کاموں اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اول وقت حاضر ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہاں؟ ہم نے اپنے فریضہ کو بھلا دیا۔ ہمارا مقصد حیات اللہ کی رضا نہیں بلکہ ہوا اور نفس کے بندہ بن کر رہ گئے، اور دنیا میں ایسے پھنسے کہ آخرت کو بھول گئے۔ آج ماحول کے اوراق کو پلٹیے، جس خطبہ کے سننے کے لیے کاروبار کو چھوڑنے کا حکم ہے، خود اس کو کاروبار بنایا جا رہا ہے۔ معاشرہ میں بے راہ روی ہے، شادی کے اخراجات کی وجہ سے بچیاں گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں، تعلیم میں ہم پیچھے ہیں، ہمارے محلے صاف نہیں رہتے، ہم نے بڑوں کی عزت کرنا چھوڑ دیا، ننھالوں کی تربیت سے ہم غافل ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ہم مل جل کر